لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کیا وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے۔ اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے، اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں۔ اگر اسی کو بولانا ہے تو تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے۔ اس جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواں کو مت بلاؤ۔ بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک، ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح۔ میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں۔ ایک سیٹ گجرات کا اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا، آج پورنا کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا۔ یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہوئی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواں ادب سے نعت پڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواں ہے اسد اقبال۔ اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے اس نے؟ اب آج 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے۔ تو اب قاعدے سے سب سے پہلا کام، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کسی غلط کام کو کہ غلط کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکے اس کو، زبان سے بعد میں، دل سے بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے، بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کر کے گناہ کو روک دے۔ ان سے نہیں آیا، کوئی سٹکیس پکڑنے والا نہیں رہا۔ اور یہ جو جاہل دی گریٹ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو ہندی میں دوسروں کی نعتیں لکھ کے پڑھتا ہے، اب وہ آ گئے تو اب 50 بچے اس کو گھیر لیا، یہ پڑھیے گا، یہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا۔ اب کوئی آگے کوئی پیچھے، پان کھائیے گا، چائے پیجیے گا۔ تو اب پتا چلا کہ کوئی بندہ آپ کا عالم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ آپ نے سمان تو کم پڑھے لکھے کو دے دیا، آپ نے عزت تو کم پڑھے لکھے کو دے دی۔ جو بخاری شریف پڑھاتا ہے، جو عربی بولتا ہے، جو عربی سیکھتا ہے، اس کو تو آپ نے سائیڈ کی حیثیت دے دی، اس کو تو سلام بھی نہیں کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا آپ نے۔ تو پھر اب کوئی عربی پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ اب حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، جہالت رہے گی، لوگ ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے۔ ایک بچہ کو دیکھا وہ کمر ہلا ہلا کے بول رہا ہے، بلا لیجئے۔ یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، نہیں ہے یہ اچھا کام۔ بزرگوں کی روحوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، گاؤں کا 2-4-10 جاہل نوجوان جو صورت میں کپڑا بنتا ہے، لوم چلاتا ہے، وہ اپنا چندہ کر کے اکٹھا کر کے اپنے گاؤں میں اگر کسی نعت خواں کو بولا کہ 5 گھنٹہ نعت سنتا رہا تو وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، چونکہ وہ تو اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر مدرسے میں اس طرح کا ہوتا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ مدرسے میں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف نعت خانوں کو بلا کر کے ان کو ترجیح دیا جائے اور تقریر کی حیثیت ثانوی ہو جائے، بہت خطرناک سندیش ہے یہ۔ مدرسے میں کوئی بچہ 8 گھنٹے بیٹھ کر وہ عربی نہیں رٹے گا، وہ مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں کرے گا، وہ سارے بچے نعت شریف کی کتاب لے کے رہیں گے جیسے مدرسے میں رہتے ہیں۔ چونکہ وہ جانتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب آیا، اس کو
ویلو بھی نہیں دیا گیا اور پیسے بھی نہیں ملے اور نذرانے ملے بھی تو اس کے مقابلے میں کم ملے. تو جس طرح سب مقرر نہیں بنتا ہے، سب شاعر نہیں بنتا ہے، مگر پریاس تو کرنا ہے. اب وہ سارے بندے پریاس کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم شاعر ہم بن جائیں، چاہے ساری زندگی ایک حدیث اس کو یاد نہ ہو پائے. شاعری کی مذمت کی گئی ہے. نعت خوانی اچھی چیز ہے، جو حضور کی تعریف کریں، حضور کو سنانے کے لیے سارے لوگ نعت پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، آقا علیہ السلام کے سامنے سنائیں، خوب روئیں. مدینہ